خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے. کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا. یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی. تو خالد ابن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمرو تمیمی، زرار بن الازور، شرحبیل بن الحسنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے. ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے. جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے، بھائیو جب نصیب سو جائے تو ضرور سے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا. جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے. نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے. امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں. 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے. ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا. اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں. ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں. وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدَةَ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے. جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدَةَ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ. ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے. ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے. الرحیل، پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا. وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے. الرحیل، لگامے مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی. ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ. خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے. اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا تو رکا نہیں. تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ. تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا. تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں. تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں. خالد کے پاس ایک ٹوپی تھی. جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے. اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے. خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے. وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے. یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا. 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے. انا بن الولید العود، انا بن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے. وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی. پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا.
تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی، اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا، اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد ابن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے۔ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا، اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی، اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے۔ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں،